بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے، اسلام قبول کر کے شمع رسالت کے پروانے بن گئے۔ ان کے قبول اسلام سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ آج ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی پوری کہانی آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر لازمی دیکھیے گا۔ خیریت سے ہو عمر، کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھ میں بے نیام تلوار دیکھ کر حضرت نعیم بن عبداللہ نے عمر بن خطاب سے دریافت کیا، جو اس وقت اسلام کے سخت مخالف تھے۔ عمر نے جواب دیا، محمد کا نعوذ باللہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لوں، تمہارے بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت نعیم نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ عمر بن خطاب فوراً ان کے گھر گئے جہاں دونوں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ عمر کو دیکھ کر ان کی بہن نے وہ اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر نے بہن کو خوب مارا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں عمر سے کہا، تم چاہے ہمیں جتنا مار لو، ہم اسلام سے نہیں پھریں گے۔ بہن کی یہ استقامت دیکھ کر عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے قرآن کے اوراق منگوا کر پڑھے اور سورہ طٰہٰ کی اس آیات پر پہنچے، آمنوا باللہ ورسولہ، تو اس پر بے ساختہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور مکہ کی وادیاں اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے، اسلام قبول کر کے شمع رسالت کے پروانے بن گئے۔ ان کے قبول اسلام سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ انہوں نے قبول اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے کی تجویز دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ کھل کر نماز پڑھی۔ ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کسی کو جرأت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے اور ان کے قبول اسلام سے ایک دن قبل انتہائی عاجزی سے دعا مانگی، جس کا نتیجہ اللہ نے صبح دیا۔ وہ مسلمان ہونے والے 40ویں فرد تھے۔ ان دنوں مسلمانوں پر قریش کی جانب سے شدید مظالم ڈھائے جاتے تھے، مگر کسی کو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہمت نہ پڑی۔ نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت کا حکم آیا تو تمام مسلمان چھپ کر مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت عمر 10 افراد کے ہمراہ کعبہ کی طرف گئے اور کھل کر قریش سے کہا کہ عمر مدینہ جا رہا ہے، اگر کوئی چاہے اس کی بیوی، بیوہ اور بچے یتیم ہوں تو آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس وقت بھی کوئی میدان میں نہیں آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر و عافیت سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبان بن مالک کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، جو بنو سالم کے سردار تھے۔ 1 ہجری میں جب نماز کی فرضیت ہوئی تو اس کے لیے اذان کا فیصلہ بھی آپ ہی کی رائے کے موافق ہوا۔ نیز شاہد اسلام کے لیے جو تدبیریں کی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس میں آپ کی رائے کو مقدم رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ عمر اور ابو بکر میری آنکھ اور کان ہیں۔ 2 ہجری کو اسلام کا محرکہ بدر کے میدان میں دن پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس غزوہ کا پہلا شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ نیز اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سگے ماموں عامی بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ 3 ہجری کو غزوہ احد میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گئے تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حفاظت پر مامور تھے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان نبوت میں داخل ہونے کا شرف ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی
حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آقا شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سامان کی قلت تھی تو آپ نے اپنے گھر کا نصف سامان اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ 11 ہجری کا سال مسلمانوں کے لیے عظیم ثانیہ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ 12 ربیع الاول بروز بدھ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو قبول اسلام سے قبل کی طرح بے نیام تلوار لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مگر آج وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں اس شخص کی گردن اڑا دوں گا جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ان کی موت واقعہ ہو گئی۔ جو شخص ان کی پیروی کرتا ہے وہ جان لے، مگر جو اللہ کی پیروی کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ حی القیوم ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے قبل آپ کو فاروق اعظم کا خطاب دے چکے تھے، جو آپ کی وجہ شہرت بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا مسئلہ پیش آیا تو تمام مسلمان اپنے خلیفہ چننے جمع ہوئے۔ لوگوں کی نظریں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی پر ان کے مناقب کی وجہ سے زیادہ مرکوز تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے بارہ اٹھانے سے قبل لوگوں کو آپ کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ رسول کہلائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خاص مشیر تھے۔ اہم معاملات میں حضرت ابو بکر آپ کے مشورے کی تائید کرتے۔ جمادی الثانی 13 ہجری کو عہد صدیقی کا حسین سورج غروب ہونے والا تھا تو خلافت کا مسئلہ پھر کھڑا ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین بنا کر لوگوں کو بیعت لینے کے لیے کہا، جس پر لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سخت ہونے کا اعتراض کیا، جس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ سخت اسی لیے تھے کہ میں نرم تھا، اب ان کے اوپر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو خود نرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا، میں اس شخص کو خلیفہ بنا رہا ہوں جو اس کا صحیح حقدار اور تیرا نیک بندہ ہے۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے بلا جھجک آپ کی بیعت کر لی اور آپ خلیفہ ثانی مقرر ہوئے۔ دوستو، آپ کا دور خلافت مسلمانوں کا سنہری دور ہے، جس کا دورانیہ 10 سال تھا۔ آپ کی شاندار خلافت کا برآمدہ اظہار دنیا کا ہر حکمران کرتا ہے اور ان کی حکومت کو اپنے آئیڈیل کی حیثیت مانتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا کام سنبھالتے ہی عراق کی طرف لشکر روانہ کیا اور اس کے بعد فتوحات کا ایک انبار لگ گیا۔ مسلمانوں کے قدم جہاں پڑتے وہ علاقہ اسلامی پرچم کے زیر نگہر آ جاتا۔ روم میں ایران کو اپنی سلطنت پر ناز تھا، مگر آہستہ آہستہ ان کے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوتے جا رہے تھے۔ عراق، اردن، حمص، دمشق، سکندریہ، ایران، آذربائیجان، ارمینہ، طبرستان، فارس، کرمان، سیستان، ہمدان، اصفہان، مصر اور خراسان وغیرہ کے سارے علاقے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور خلافت کی یادگار ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی فوجیں ہندوستان میں مکران تک داخل ہوئیں۔ ایران کی ساسونی حکومت کو اپنے اوپر جو فخر تھا وہ محرم 14 ہجری کو قادسیہ کی فیصلہ کن لڑائی کے بعد ختم ہوا۔ رومیوں کو لشکر اسلام نے یرموک کے میدان میں 5 رجب 15 ہجری کو ٹھکانے لگوایا۔ دوستو، ان فتوحات سے بے تحاشا مال و غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اکثر فاقہ کشی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود کبھی 1 روپیہ بھی بیت المال سے نہ لیتے، حتیٰ کہ آپ کے کرتہ مبارک پر کئی پیوند لگے ہوتے۔ بیت المقدس جب فتح ہوا تو آپ کو وہاں بلایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوند لگے کرتے کے ہمراہ اپنے غلام کے ساتھ وہاں روانہ ہوئے۔
لوگوں نے کہا کہ آپ عمدہ لباس پہنے تاکہ غیر مسلموں پر اسلام کا رعب ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے جو دنیا کی تمام دولت پر افضل ہے۔ اس سفر میں آپ کے انصاف کا ایک عملی نمونہ سامنے آیا کہ سفر کرنے سے پہلے غلام سے کہا، پہلے میں اونٹ پر بیٹھوں گا اور تم مار پکڑ کر آگے چل کر یہ ذمہ داری میں لوں گا اور تم سواری کرنا۔ اس طرح وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے۔ اب باری غلام کی سواری کی تھی، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی مہار تھام لی۔ غلام نے کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، مگر آپ انصاف پر ڈٹے رہنے والے تھے۔ چنانچہ آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی اور سواری پر غلام۔ یہ دیکھ کر شہر کے کئی پادری مسلمان ہو گئے، کیونکہ توریت میں بیت المقدس کے فاتح حکمران کی یہی شان لکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روز کا معمول رعایا کی خبر گیری کرنا تھا، کہیں کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ مجھے خوف ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتے کا بچہ بھوکا مر جائے اور وہ میرے قیامت کے دن اللہ کے حضور میرے خلاف مقدمہ کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر راتوں کو نکل کر گشت کر کے ایک روز حسب معمول گشت میں مصروف تھے کہ ایک عورت کو دیکھا جو ہانڈی میں کچھ پکا رہی تھی اور اس کے ارد گرد کچھ بچے سو رہے تھے۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ برتن میں کیا ہے، تو اس عورت نے بتایا کہ بچوں کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے بچوں کو بہلانے کے واسطے برتن میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیا ہے تاکہ وہ انتظار میں سو جائیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال گئے، وہاں سے زیتون، کھجور اور گوشت کی بوریاں لی اور اپنے غلام اسلم کے ہمراہ وہاں روانہ ہوئے۔ اسلم نے بوریاں اٹھانے کو کہا تو آپ نے فرمایا، کل تو قیامت کے دن میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کہہ کر آپ اپنی پیٹھ پر بوریاں رکھیں اور اس عورت کے پاس جا پہنچے، حتیٰ کہ خود ہی کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلایا۔ عورت نے ان کو خوب دعائیں دی اور کہا، تمہیں خلیفہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، جب تم خلافت قدہ میں جاؤ گی تو وہاں پر تم مجھے ہی پاؤ گی۔ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ آپ حضرت عمر تھے۔ اس طرح کے لاتعداد واقعات آپ کی سیرت مبارکہ کے مطالعے میں ملتے ہیں۔ دوستو، انصاف کے معاملے میں آپ اس قدر بے لاگ فیصلے فرماتے کہ آپ اپنے عزیزوں کو بھی نہ بخشتے۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے نے شراب پی لی تو آپ نے اس کو کوڑے لگوائے، یہاں تک کہ وہ 10 کوڑوں میں ہی دم توڑ گئے۔ اسی طرح قدامہ بن مخزون جو آپ کے عزیز تھے، ان کو بھی اسی جرم میں 10 کوڑے لگائے اور وہ بھی انتقال کر گئے۔ آپ نے دور خلافت میں جرائم کی روک تھام کے لیے دنیا میں پہلی مرتبہ پولیس کا محکمہ متعارف کروایا اور جیل قائم کی۔ ہر صوبے میں مرکزی بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ڈاک خانے اور مسافر خانوں کو آپ ہی نے متعارف کروایا۔ نیز اسلامی فوج کا مستقل نظام اور سلطنت کی جغرافیائی حدود کا تعین بھی پہلی مرتبہ آپ ہی کے دور میں ہوا۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو بتاتے چلے کہ آپ نے 23 ہجری کو آخری حج کیا اور شہادت کی دعا مانگی۔ ایک دن حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارسی غلام فیروز بولو آپ کے پاس مغیرہ کی شکایت لے کر آیا تو وہ اس سے نقاشی اور آہنگری کا کام کروا کے 7 درم دیتے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے۔ اس پر وہ غصہ ہو کر چلا گیا۔ 26 ذوالحج 23 ہجری کو صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ مسجد نبوی گئے اور نماز شروع کی۔ ابولو چھپا بیٹھا تھا، وہ سیدھا آپ کے پاس گیا اور زہر آلود خنجر آپ کے پیٹھ میں پیوست کر دیا۔ آپ نے نماز جاری رکھی۔ ابولو بھاگنا چاہتا تھا مگر لوگوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور آپ کمرے تک لے گئے۔ آنتوں میں زخم کی وجہ سے جو کچھ کھاتے باہر آ جاتا۔ زخم اتنا کاری اور مہلک تھا کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنا اور آپ یکم محرم 24 ہجری کو شہادت سے سرفراز ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تشریف لے گئے۔ آپ کی شہادت بلا شبہ کسی ثانیہ سے کم نہ تھی۔ آپ کی سیرت مبارکہ ہر شخص خصوصاً حکمرانوں کے لیے عملی نمونہ ہے، جس کو اپنا کر دنیا میں
امن و محبت کی فضا قائم کی جا سکتی ہے۔ بے شک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تا قیامت زندہ رہے گا۔ معزز دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔